پہلے لیفٹ ہینڈ رکھتے ہیں، اس کے بعد رائٹ ہینڈ. یہی کیفیت ہوتی ہے نا، لیفٹ ہینڈ پر اپنا رائٹ ہینڈ رکھتے ہیں. اس کو آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کو کفن کو لپیٹنا ہے. میت کا لیفٹ کون سا ہے؟ یہ ہے نا. یہ جو لیفٹ والا حصہ ہے اس کو اٹھا کر کے ادھر ڈالیں گے، ٹھیک ہے. جس طرح پہلے لیفٹ کے اوپر رائٹ، یہی ہم کو کرنا ہے. پہلے لیفٹ، پھر اس کے بعد رائٹ. سیم ایسے ہی ہے، پہلے لیفٹ، بعد میں رائٹ، لیفٹ اور رائٹ. نیچے 3 چادریں رکھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو پہلے سے ہی کیا کر سکتے ہیں، یہ جو دکھ رہے ہیں آپ کو ٹائی، ایک بڑی آتی ہے دیکھیے درمیان میں، یہ سائڈ کے ہیں 2، یہ ادھر سر اور پیر باندھنے کے لیے اس طرح کے 2 ٹائی آتے ہیں، اور ایک درمیان کے لیے ایک بڑا آتا ہے دیکھیے. ہاں یہ دیکھیے، یہ درمیان کا ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کو آپ درمیان سے ڈال لیں، نکال کر کے باندھ دیں. سیم چہرہ بند کر کے جو ہے، آپ کے پاس گھاٹی موجود ہے، آپ گھاٹی ڈال دیں. پھر پیر میں بھی کیا کریں، آپ کے پاس اس طرح کی ڈوریاں ملتی ہیں، آپ ان ڈوریوں کے ذریعے سے پیر اور سر کو اچھی طرح سے باندھ دیں. آ گیا سمجھ میں؟ جسم کو خوشبو لگانا ہے. کفن کو بھی بعد میں عطر کی جو باٹل ہے آپ کے پاس، لے کر کے کفن پہ اچھی طرح سے ڈال دیں. یہ آسان سا طریقہ ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، چلیں آپ اٹھ جائیں. جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ جو پریکٹیکل میں جو جنازہ بن کر کے سو رہے ہیں نا، بعض دفعہ ہوتا ایسے ہے، جگہ کی تنگی ہوتی ہے. جس جگہ میت کو غسل دیا جاتا ہے اسی جگہ آپ کو کفن بھی پہنانا ہوتا ہے. آپ نے جس ٹیبل پر غسل دیا ہے، کپڑے سے آپ کیا کریں، ٹیبل کو ایک دفعہ سے اچھی طرح سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کریں، آپ اس طرح سے لپیٹ کے رکھ لیں چادروں کو، درمیان ادھر سے لپیٹ کے درمیان میں لا لیں. ہاں، تو خوشبو وغیرہ ڈال کر کے اس طرح سے تیار رکھیں. آپ آئیں، کہاں ہیں میت؟ سب آ جائیں. ہاں، کوئی بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، یہ بھی آ جائیں. اب ہم نے کیا کیا، ان کو اسی ٹیبل پر غسل دیا تھا، اسی ٹیبل پر ہم نے غسل دیا تھا. پھر اور جگہ شفٹ نہیں کر سکتے، جگہ کی تنگی ہے، مسائل ہیں. تو ہم نے کیا کر دیا، کفن کو ایسا کر دیا، 2 طرف سے بھی لپیٹ لیا. اب ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا میت کو اس طرف سے اٹھا کر کے درمیان میں رکھ دو، کھول دو، ادھر سے اٹھا دو، کھول دو، ہو گیا مسئلہ. اب آسانی سے، جیسے میں نے کہا پہلے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، اب اس میں خمیز کی شکل بھی ہے، اٹھا کر کے ڈال دیں. پھر لیفٹ رائٹ کی شکل میں کفن پہنا دیں. بہت ایزی اور آسان طریقہ ہے. کوئی ڈاؤٹ تو نہیں رہ گیا ہے نا؟ چلے. آپ کا ایک سوال تھا، جو غسل دینے کے ٹائم میں جو پہلی بار جو وضو بنائے، 3 بار پہلی مرتبہ جو وضو بناتے ہیں وہی کافی ہے، ٹھیک ہے. آپ بھی جب غسل کرتے ہیں تو پہلی دفعہ جو آپ نے وضو کر لیا کافی ہے. بعد میں آپ 3 مرتبہ غسل کریں، 5 بار غسل کریں. ایسے ہی میت کو آپ نے پہلی دفعہ وضو کرا دیا، یہی کافی ہے. 5 دفعہ غسل کرواتے ہیں تو 5 دفعہ وضو کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی دفعہ کا جو وضو ہے یہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا. چلیں، جنازہ تیار ہے. اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، جنازے کو لے کر کے جنازے کی صلاۃ ادا کرنے کے لیے یا تو قبرستان جاتے ہیں جہاں جنازہ گاہ بنا ہوا ہوتا ہے، یا تو مسجد جاتے ہیں. زندوں پر مردوں کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق 3 نمبر پر کیا ہے،
اس کے لیے جنازے کو لے کر کے جانا ہے اور جنازے کے ساتھ چلنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور و معروف روایت آپ سبھی جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق بنتے ہیں۔ پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چلنا، جنازے کے پیچھے چلنا۔ جنازے کو لے جانے کے کچھ آداب ہیں، جنازے کو لے جانے کے کچھ آداب ہیں۔ نمبر 1، چلیں دیکھ کر کے بتائیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو، کیا دکھ رہا ہے؟ جنازہ لے کر جلدی چلنا چاہیے، جنازہ لے کر جلدی چلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازہ لے کر جلدی سے چلا کرو، آہستہ سے نہیں ہے بلکہ جنازہ لے کر جلدی سے آدمی چلیں۔ نیک ہے تو اسے اس کی آرام گاہ تک پہنچائیں، اگر برا ہے تو اس کا بوجھ جتنا جلد ہو سکتا ہے اتنا جلد اپنے کندھوں سے اتار دو۔ جنازہ لے کر جاتے ہوئے جو سوار ہیں وہ جنازے کے پیچھے چلیں گے، جو پیدل ہیں وہ آگے پیچھے دائیں بائیں جیسے ہو سکتا ہے وہ جنازے کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن جو سوار ہوں گے وہ جنازے کے پیچھے جائیں گے۔ عموماً اس معاملے میں بھی ہمارے معاشرے میں کوتاہی برتی جاتی ہے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سوار یہ جنازے کے آگے جاتے ہیں، تو جو حضرات سواری پر سوار ہیں وہ جنازے کے پیچھے جائیں، بقیہ جو پیدل ہیں وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جیسے چاہے ویسے چل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب یسیر خلف الجنازہ، جو سوار ہے وہ جنازے کے پیچھے چلے گا، والماشی یمشی خلفہا وامامہا، جو پیدل چلنے والا ہے چاہے آگے سے جائے، دائیں سے جائیں، بائیں سے جائے، پیچھے سے جائے، شریعت نے اس کے لیے وسعت رکھی ہے۔ دیکھیے جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ جب دفن کی کارروائی کمپلیٹ ہو گئی، واپسی پر پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری لائی گئی، آپ سوار ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ دریافت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، کہا ان الملائکۃ کانت تمشی، فرشتے جو ہے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ فرشتے چل رہے ہوں اور میں سواری پر سوار ہوں۔ جب فلما ذهبوا، جب فرشتے چلے گئے، رکبت، میں سوار ہو گیا۔ جب دفن کفن کی کارروائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو فرشتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے چلے گئے تو میں سوار ہو گیا، لیکن جب ہم جنازے کو لے کر کے قبرستان جا رہے تھے اس وقت فرشتے بھی چل رہے تھے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ فرشتے پیدل ہوں اور میں سواری پر سوار ہوں۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے، اوپر آواز نہیں آ رہی ہے، چلیں، جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے خاموشی اختیار کی جائے۔ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے آواز بلند کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔
ہمارے معاشرے میں ایک بدعت یہ چل پڑی ہے کہ لوگ جنازے کو لے کر جاتے ہوئے بآواز بلند ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا ورد کرتے ہیں. یہ ساری باتیں غلط ہیں، بدعت ہیں، خلاف سنت ہے. جنازے کو لے کر جاتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے. بآواز بلند ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے. کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازے کو لے کر جاتے ہوئے آواز بلند کرنے کو ناپسند کرتے تھے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار، آپ جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، آگ لے کر کے نہیں چل سکتے. بصوت، آوازیں بلند کرتے ہوئے آپ جنازے کے ساتھ نہیں چل سکتے. دل لگی کرتے ہوئے، بآواز بلند بات کرتے ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بھی آپ کو نہیں جانا ہے. خاموشی کے ساتھ آپ اپنے طور پر ذکر کر لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آپ کو ذکر کی عادت ہے تو کر لیں، لیکن جنازہ کو لے جانے کے لیے لا الہ الا اللہ یا دیگر ورد کرنا، اس کا کتاب اور سنت میں کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ جب تک جنازے کو لے جا کر کے جنازہ گاہ میں رکھ نہ دیا جائے، جنازے کے ساتھ چلنے والوں کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. منسوخ کا مطلب اب وہ قابل عمل نہیں ہے. جنازے کے ساتھ چلنے والے قبرستان پہنچ کر کے جنازے کو زمین پر رکھنے سے پہلے اگر بیٹھ جاتے ہیں تو گنجائش موجود ہے، لیکن ابتدائی اسلام میں یہ چیز درست نہیں تھی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. خواتین کو جنازے کے ساتھ چلنے سے اجتناب کرنا چاہیے. ام عطیہ فرماتی ہیں نہینا عن اتباع الجنائز، نہینا عن اتباع الجنائز، ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے روکا گیا ہے. ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے روکا گیا ہے. یہ جو اتباع الجنائز کا حکم ہے، جنازے کے پیچھے جانا، یہ حکم خاص ہے مردوں کے لیے. عورتیں جنازے کے ساتھ نہیں جائیں گی. ساتھ ہی یہاں دو باتیں ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں. جنازے کا ہلکا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میت نیک ہے. جنازے کا وزن دار ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میت فاسق اور فاجر ہے، گنہگار ہے. بہت سارے لوگ اگر جنازہ وزن ہو تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فاسق اور فاجر ہوگا. اس طرح کے اندازے غلط ہیں. اور ساتھ ہی جنازے پر قرآنی آیات والی چادر ڈالنا یہ بھی غلط ہے. اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ قرآنی آیت والی چادر جنازے پہ ڈالتا ہے کہ اس کا میت کو فائدہ ہوگا تو پھر یہ بدعت ہوگی. تو قرآنی آیت والی چادریں جنازے پر نہ ڈالی جائیں. سیدھی سادھی جو چادریں ہیں وہ جنازے پر ڈالیں. چادر ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ ڈالنا ہی چاہ رہے ہیں تو قرآنی آیت والی چادر ڈالنے سے بچیں. بہت دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایسی چادروں کی بے حرمتی کرتے ہیں. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. زندوں پر مردوں کے کتنے حقوق ہیں؟ کتنے حقوق ہیں؟ 5. نمبر 1 غسل دینا. نمبر 2 کفن پہنانا. غسل کا طریقہ ہم نے پریکٹیکلی معلوم کر لیا ہے. کفن کیسے پہنایا جائے گا وہ بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے. نمبر 3 میت کے ساتھ چلنا. میت کے ساتھ چلنے کے آداب کیا ہوں گے وہ بھی الحمدللہ ہم نے
معلوم کر لیا ہے۔ زندوں پر مردوں کے حقوق میں چوتھا حق ہے اس کی نماز پڑھنا، جنازے کی صلاۃ پڑھنا۔ جنازے کی صلاۃ کا حکم کیا ہے؟ جنازے کی صلاۃ کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب، فرض کفایہ کا مطلب اگر کچھ لوگ ادا کریں تو بقیہ لوگوں سے فرضیت ثابت ہو جائے گی، بقیہ لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو معاشرے کا ہر فرد گنہگار ہوگا۔ لیکن میت جو ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں جنازے کی نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے اعتبار سے۔ شہید کی جنازے کی نماز کے سلسلے میں اختیار ہے۔ احد کے شہداء کی جنازے کی صلاۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، پھر کچھ سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے ان کی جنازے کی صلاۃ پڑھی۔ اہل علم نے کہا کہ اس معاملے میں اختیار ہے، شہید کی جنازے کی نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے دونوں کا اختیار ہے۔ شہداء احد کی بالفور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی صلاۃ نہیں پڑھی، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں کے بعد آپ نے شہداء احد کی جنازے کی صلاۃ پڑھی۔ تو معلوم کیا ہوا، آپ گلف وغیرہ میں رہتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، 3 سال 4 سال کے بعد آپ کا انڈیا آنا ہوا، تو آپ قبر پر جا کر کے چاہے 3 سال 5 سال ہی کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ قبر پر جا کر کے جنازے کی صلاۃ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بچے کی جنازے کی نماز کا کیا حکم ہے؟ وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، بلکہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسِّخْتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، ناتمام بچے کی جنازے کی صلاۃ بھی پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی بچہ رحم مادر میں 4 ماہ مکمل کر لینے کے بعد ساقط ہو جائے، ابوشن ہو گیا، لیکن اس نے ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کمپلیٹ کر لیے، جیسے ہی اس کے جسم میں روح پڑ گئی وہ ایک جان کے حکم میں آ گیا۔ فرمایا وَالسِّخْتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، ایسے ناتمام بچوں کی جنازے کی صلاۃ پڑھی جائے گی۔ دعا کیا ہوگا؟ دعا کیا پڑھی جائے گی؟ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ، اس میں والدین کے لیے بھی دعا کی جائے گی مغفرت کی۔ نماز بچے کی ہے لیکن اس نماز میں والدین کی مغفرت کی دعا کی جائے گی، اور اللہ سے سوال کیا جائے گا کہ اے اللہ اس بچے کو کل قیامت کے دن ہماری نجات کا، ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ تو اگر 4 ماہ مکمل کر لیں، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ رحم مادر میں 4 ماہ مکمل کر لیتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے اور 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو 4 ماہ کے بعد روح پھونک دی گئی ہے تو اس کی جنازے کی صلاۃ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے مقروض کی جنازے کی نماز، مقروض کی جنازے کی نماز عالم نہیں پڑھے گا، معاشرے کے جو اہل علم اور اہل فضل حضرات ہیں ایسوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں سختی کی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ قرض لینے تک قرض لینے والا محتاج رہتا ہے، جب ہم نے قرض دے دیا، قرض دینے کے بعد
ہم محتاج ہو جاتے ہیں، سامنے والا قرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے قرض کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سارے گناہ بخشے جائیں گے لیکن قرض شہید کا بھی بخشا نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اس کے قرض کے بدولت جنت میں جانے سے رکی ہوئی رہتی ہے۔ جب تک میت کے وارثین میت کا قرض ادا نہیں کرتے اس کی روح کو جنت میں داخلہ نہیں ملتا ہے۔ جب اس کا قرض ادا ہوتا ہے تب جا کر کے اسے جنت میں انٹری ملتی ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم فإن علیہ دینا، تم خود ہی اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو اس لیے کہ اس پر قرض ہے۔ تب ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول اس قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ادا کر دو گے نا قرض؟ ابو قتادہ نے کہا اللہ کے رسول میں ادا کر دوں گا۔ تب جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اگر کوئی قرض لے کر کے ٹال مٹول کر رہا ہے، نہ اس نے وصیت کی ہے نہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ قرض ادا ہو سکے، اور اگر کوئی ذمہ داری بھی نہ لیں تو پھر جنازے کی نماز عوام تو پڑھیں گے، لوگ پڑھیں گے لیکن عالم نہیں پڑھے گا، تاکہ لوگ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھیں۔ خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی برجل قتل نفسہ بمشاقیس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا جس نے تیر کے ذریعے سے خودکشی کر لی تھی۔ فلم یصلی علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، بلکہ اور ایک روایت میں فرمایا اما انا فلا اصلی علیہ، میں نہیں پڑھوں گا جنازے کی نماز، تم پڑھ لو۔ تو مطلب جو خودکشی کرتا ہے اس کی جنازے کی نماز بھی امام صاحب نہیں پڑھائے، عوام پڑھ لے گی، اپنے طور سے لوگ پڑھ لیں گے، اس لیے کہ یہ جو ہم جسم ہے، جان ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس رب العالمین کی امانت ہے، خودکشی نہیں کر سکتے۔ من قتل نفسہ بشیء، جو انسان دنیا میں جس چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے قیامت کے دن اسے اسی قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی۔ لوگ پڑھیں گے لیکن امام نہیں پڑھے گا۔ کافر منافق کی جنازے کی نماز نہیں ادا کی جائے گی۔ اسی طرح وہ گمراہ فرقے جن کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر ان کے کفری عقائد کی بنا پر کہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، جیسے قادیانی وغیرہ، ایسوں کی جنازے کی صلاۃ ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کا صاف وعدہ ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ جب اللہ نے اعلان کر دیا ہے میں معاف نہیں کروں گا، پھر ہم اللہ سے ریکویسٹ کریں، درخواست کریں کہ اللہ معاف کر دے، یہ غلط ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جنازے کی صلاۃ کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید الجنازہ، جو جنازے کی صلاۃ تک جنازے میں موجود رہتا ہے وہ ایک قرات ثواب لے کر کے لوٹتا ہے، جو نماز کے ساتھ ساتھ دفن میں بھی شریک رہتا ہے وہ 2 قرات ثواب لے کر کے لوٹتا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اللہ کے رسول یہ قرات کیا ہوتا ہے، قرات کہتے کس کو ہے، یہ قرات 2 قرات کا مطلب کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، دو بڑے پہاڑوں کے برابر نیکی اور ثواب لے کر کے لوٹتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، نماز جنازہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ اصل یہ ہے کہ جنازے کی جو نماز ہے وہ جنازہ گاہ میں پڑھنا چاہیے۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، سب جنازہ گاہ میں یا عید گاہ میں جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گاہ میں نجاشی کی جنازے کی صلاۃ پڑھائی۔ مسجد میں بھی جنازے کی صلاۃ پڑھی جا سکتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دو بیٹے سہل اور سہیل، ان کی جنازے کی صلاۃ آپ نے مسجد میں پڑھی ہے۔ حتیٰ کہ گھر میں بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، خاص کر جب مرنے والا بچہ ہو، خاص کر جب مرنے والا بچہ ہو۔ عبداللہ بن ابو طلحہ یہ فرماتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ کب؟ جب عمیر بن ابو طلحہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ عمیر چھوٹے سے بچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک چڑیا تھی جس سے وہ کھیلا کرتے تھے، مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کبھی مذاق کیا کرتے تھے۔ عمیر وفات پا گئے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گھر پر تاکہ عمیر کی جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے عمیر کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ کیسے پڑھائی؟ سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، پیچھے اکیلے ابو طلحہ ہیں، کوئی نہیں ہے، اور ان کے پیچھے جو ہے ام سلیم ہے۔ جنازے کی صلاۃ میں اگر امام کے ساتھ ایک آدمی بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ فرض نماز میں کیا ہوگا؟ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا نا۔ فرض نماز میں کیا ہوگا؟ اگر امام کے ساتھ اور کوئی ایک آدمی ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، لیکن جنازے کی صلاۃ میں اگر امام کے ساتھ ایک آدمی بھی ہو تو وہ پیچھے ہی ہوگا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 3 لوگوں کی جنازے کی صلاۃ بھی ثابت ہے۔ عمیر بن ابو طلحہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو طلحہ تھے اور ان کے پیچھے ام سلیم۔ تو یہ جنازے کی صلاۃ کہاں پڑھی گئی؟ گھر پر پڑھی گئی تھی۔ تو اگر مرنے والا بچہ ہو تو گھر پر بھی جنازے کی صلاۃ پڑھی جا سکتی ہے۔ قبرستان میں قبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ جنازہ لے جا کر کے قبرستان میں قبروں کے درمیان میں رکھ کر کے جنازے کی نماز پڑھنا چاہیں تو غلط ہے۔ ہاں، جنازہ گاہ میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو الگ سپریٹ جگہ بنائی جاتی ہے وہاں پڑھیں گے۔ قبروں کے درمیان جنازہ رکھ کر کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی علی الجنائز بین القبور، قبروں کے درمیان جنازہ رکھ کر کے نماز پڑھنے سے آپ نے منع کر دیا۔ ہاں، دفن کرنے کے بعد قبر پر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک عورت تھی یا ایک مرد تھا جو مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی، راتوں رات جا کر کے دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جو خدمت گزار تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ لوگ عموماً جو مسجد کی پاکی صفائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، یہ تو خدمت گزار ہے، جھاڑو دینے والا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی، دیکھا، پوچھا کہاں ہے وہ؟ بتایا گیا اللہ کے رسول وہ تو
کبھی کی مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، آپ نے کہا تم نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پر گئے اور خبر پر جنازے کی نماز آپ نے پڑھی۔ تو دفن کرنے کے بعد خبر پر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسا میں نے کہا، آپ کے قریبی رشتہ داروں کے وفات کے موقع پر آپ شہر میں موجود نہیں تھے، بعد میں آئے، جائیں سیدھا قبرستان، خبر پر کھڑے ہو کر کے غائبانہ جنازے کی صلاۃ آپ پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی دفن کے بعد۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا، جنازے کی نماز پڑھنا اور قبروں کو دفنانا جائز نہیں ہے، مردوں کو دفنانا جائز نہیں ہے۔ وہ کون سے تین اوقات ہیں؟ تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی مردوں کو دفنایا جائے گا۔ کون سے ہیں تین اوقات؟ مشہور اوقات ہیں، سب بول سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ مکمل طلوع ہو جائے۔ نمبر 2، جب سورج ایک دم سر پر ہو یہاں تک کہ تھوڑا سا مغرب کی طرف ڈھل جائے۔ نمبر 3، جب سورج ڈوب رہا ہو یہاں تک کہ اچھی طرح سے ڈوب جائے۔ تو ان تین اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہے۔ جنازے کی نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھیں، ٹھیک ہے؟ نماز جنازہ سے پہلے نہ اذان ہے نہ اقامت۔ نمبر 2، نماز جنازہ کے لیے وضو، قبلہ رخ ہونا، نیت، یہ سب ضروری ہے، یہ بھی جنازے کی صلاۃ کے شرائط میں سے ہیں۔ باجماعت جنازے کی صلاۃ ادا کرنی چاہیے، اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، نمازیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی میت کو اتنا فائدہ ہوگا، خاص کر موحدین کی تعداد۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مشہور معروف روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيء الا شفعهم الله فيه۔ اگر کسی مسلمان کے جنازے کی نماز میں 40 ایسے لوگ شریک ہو جائیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، اللہ 40 لوگوں کی سفارش میت کے حق میں قبول کر کے میت کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی ہم جو نماز میں دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، گویا ہم اللہ سے سفارش کر رہے ہیں اللہ معاف کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 موحدین اگر اللہ سے سفارش کریں معافی کی تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تعداد 100 بتائی گئی ہے۔ 100 یا 40 لوگ اگر شریک ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے میت کے حق میں مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ امام جو ہے جنازے کی صلاۃ پڑھاتے ہوئے کہاں کھڑا ہوگا؟ اگر میت مرد ہے تو امام میت کے سرانے کھڑا ہوگا، اگر میت عورت ہے تو درمیان میں کھڑا ہوگا، بیچ میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، مرد کا جنازہ، سرانے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا دی۔ پھر اس کے بعد ایک قریشی عورت کا جنازہ لایا گیا، جنازے کے درمیان میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائی گئی۔ بعد میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ نماز جنازہ میں طاق صفے ہونا کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ طاق سمجھتے ہیں نا؟ طاق سمجھتے ہیں؟ 1 3 5 7، ٹھیک ہے؟ اس معاملے میں بہت ساری جگہوں پر سختی کی جاتی ہے، زبردستی طاق صفیں بنائی جاتی ہیں۔ جنازے کی نماز میں طاق صفیں ہونا کوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ نجاشی کا انتقال ہوا،
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان اخاکم قد مات، تمہارا بھائی مر گیا ہے۔ کون؟ حبشہ کا بادشاہ نجاشی۔ فقوموا فصلوا علیہ، چلو ہم جا کر کے اس کی جنازے کی صلاۃ پڑھتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقمنا، چنانچہ ہم نجاشی کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے۔ فصففنا صفین، فصففنا صفین، کتنی صفیں تھیں؟ 2 صفیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق عدد میں صفیں نہیں بنائے، تو طاق عدد میں صفوں کا ہونا کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر امام کے علاوہ صرف ایک آدمی ہو تو وہ امام کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا، دلیل آپ کو بتا چکا ہوں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہنی چاہیے۔ کتنی؟ اس سے زیادہ تکبیرات بھی ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ عمل 4 تکبیرات کا تھا، اور آخری عمل بھی 4 تکبیرات کا تھا۔ 4 سے زیادہ بھی ثابت ہیں، جیسے میں نے کہا 5 تکبیرات بھی ثابت ہیں، صحابہ اکرام سے یہ تعداد جو ہے اور زیادہ بھی ثابت ہے، لیکن اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنازے کی صلاۃ پڑھی ہے وہ 4 تکبیرات کے ساتھ ہی ہے۔ نجاشی کی جنازے کی صلاۃ پڑھائی 4 تکبیرات کے ساتھ۔ آخری عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا، تو اسی بنا پر ہم اسی کو بنیاد بنا کر کے 4 تکبیرات والی ہم انشاءاللہ جنازے کی صلاۃ کا طریقہ ہم لوگ معلوم کریں گے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رفع الیدین کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے، رفع الیدین کرنا ہے۔ اس بارے میں پہلی جو تکبیر ہے اس میں رفع الیدین کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر علی جنازہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے اللہ اکبر کہا، فرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ، آپ نے پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہا نا ہاتھ اٹھایا، اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ دیا۔ تو پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے، بقیہ اور تکبیرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت ہے، عبداللہ بن عمر سے اور کچھ تابعین سے۔ اگر کوئی بقیہ 3 تکبیرات میں ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے اس بنا پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بقیہ 3 تکبیرات میں ہاتھ اس لیے اٹھاتا ہے کہ صحابی کا عمل ہے، چلے گا، اس معاملے میں وسعت ہے، کشادگی ہے، ان سب معاملات میں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بقیہ 3 تکبیرات میں آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلی تکبیر میں آپ کیا کریں گے؟ ثنا پڑھیں گے کیا؟ ثنا ثابت نہیں ہے، ثنا ثابت نہیں ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو بھائی حنفی حضرات ہیں، سورہ فاتحہ ثابت ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں، ثنا ثابت نہیں ہے لیکن وہ پڑھتے ہیں۔ ثنا جو ہے جنازے کی صلاۃ میں ثابت نہیں ہے لیکن وہ پڑھتے ہیں، جو ثابت ہے وہ نہیں پڑھتے۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ اور ایک سورت بلند آواز سے پڑھی، یہاں تک کہ ہمیں قرأت سنائی دی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے سوال کیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سنت ہے، یہ حق ہے، یہ سنت ہے، یہ حق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمام نمازوں کے لیے ہے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب، جو کوئی نماز پڑھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہ مکمل ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اور ہمارے بریلوی حضرات جو ہیں ہمیں تانا دیتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، بیچارے وہ لوگ خود فاتحہ نہیں پڑھتے۔
ٹھیک ہے، اب وہ خود سوچیں کہ مردود کون مرا ہے، ٹھیک ہے، کسی پر تانا دینا نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، محض ان کے تانے تذکرے کیے جا رہے ہیں، بیچارے ہم کو خود مردود بولتے ہیں اس بنا پر کہ نہ فاتحہ نہ درود، بیچارے وہ خود فاتحہ نہیں پڑھتے۔ خیر چلے، تو پہلی تکبیر میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہیں، رفع الیدین کہیں، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھ کر کے سینے پر رکھیں اور سورہ فاتحہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھ لیں، پھر اللہ اکبر کہیں، چاہے تو ہاتھ اٹھائیں چاہے تو نہ اٹھائیں۔ دوسری تکبیر میں کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہیں، چاہے تو ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یا اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں ہیں، سیکھیں، یاد کریں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ والدین فوت ہو جاتے ہیں لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر اتنی بھی سخت صلاحیت نہیں ہے کہ وہ والدین کی جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ جنازے کی صلاۃ کی دعائیں یاد کریں گے؟ ماشاءاللہ بول رہے ہیں، بولنے میں کیا حرج ہے؟ عمل کے ارادے سے یا بغیر ارادے کے؟ تھوڑا سا محنت کریں، آسان ہے، تھوڑا سا محنت کریں، آسان ہے انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، بچی ہے آخری تکبیر، اللہ اکبر کہیں، چاہے تو ہاتھ اٹھائیں یا تو نہ اٹھائیں، پھر آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک سلام پھیرے، بہتر ایک سلام، دو سلام بھی جائز ہے لیکن اولا ایک سلام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن دارقطنی مستدرک الحاکم کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ فکبر علیہا اربعا وسلم تسلیمۃ واحدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، 4 تکبیرات کہی اور وسلم تسلیمۃ واحدہ، 2 سلام نہیں ہے بلکہ ایک سلام پھیرا۔ اس لیے عموماً میں جنازے کی صلاۃ پڑھاتا ہوں تو ایک سلام کے ساتھ پڑھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم چلے کہ یہ بھی ہے۔ خود ہمارے سلفی مساجد میں ایک سلام سے اگر میں نماز پڑھاؤں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ نئے مسائل جو ہے لوگوں کے سامنے اگر ہم نہیں بتائیں گے، اہل حدیث کہنے والے لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو پھر کون بتائے گا؟ کبھی کبھار بلکہ زیادہ تر کوشش ہو کہ ایک ہی سلام کے ساتھ جنازے کی صلاۃ پڑھی جائے، 2 سلام بھی جائز ہیں لیکن اولا ایک سلام ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جنازے کی نماز سری اور جہری دونوں ثابت ہیں۔ سری کا مطلب آہستہ سے، جہری کا مطلب بلند آواز سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عوف بن مالک کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے حق میں دعا کی، وہ دعا اتنی پیاری تھی، اتنی میننگ فل وہ دعا تھی، میرے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کاش میں میت ہوتا اور مجھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ اب یہ کب ہوگا بولیے؟ آہستہ پڑھیں گے تو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی کے دل میں خواہش کب پیدا ہوگی؟ بغیر سنا ہوگا نا انہوں نے، جب سنائی دیا ہے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی اچھی دعا تھی، میرے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کاش میں میت ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مجھ پر پڑھتے۔ اور ابھی عبداللہ بن عباس کی حدیث میں سنایا تھا، عبداللہ بن عباس نے جنازے کی نماز بالجہر پڑھائی، بلکہ اور ایک روایت میں عبداللہ بن عباس نے کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں بلند آواز سے اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ یہ بھی سنت ہے۔
اور جہرن پڑھنا بھی، سری پڑھنا بھی ثابت ہے، آہستہ بھی جنازے کی صلاۃ پڑھی جا سکتی ہے، دونوں درست ہے۔ غائبانہ جنازے کی نماز کا حکم کیا ہے؟ غائبانہ کا مطلب آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار کسی دوسرے ملک میں فوت ہوا، لیکن آپ یہاں اس کی جنازے کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، جائز ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی جنازے کی نماز آپ نے پڑھی تھی، حبشہ میں فوت ہوا تھا لیکن جنازے کی نماز مدینے میں پڑھائی گئی تھی۔ دیکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ ہر کس و ناکس کی غائبانہ جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہاں ایسے لوگ جن کی خدمات اسلام اور مسلمانوں کے حق میں عظیم ہیں، بڑی ہستیاں، اہل علم ہستیاں جن کے کارنامے ہیں، ایسوں کی جنازے کی نماز غائبانہ پڑھ لیں۔ باقی قریبی رشتہ دار ہیں، والد وغیرہ فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، حج اور عمرے کی مناسبت سے آپ جا نہیں سکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ جنازے کی نماز پڑھ لیں۔ اس کو عادت نہ بنائیں ہر کس و ناکس کے لیے، یا تو عظیم ہستیوں کے لیے یا آپ کے قریبی اور عزیزی رشتہ داروں کے لیے۔ چلیں اذان باقی ہے، اذان دے دیں، چلیں اذان ہو جائے گی، ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سلسلہ کنٹینیو کریں گے۔ جیسے